الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون الف لام را ان الفاظ سے اللہ رب العزت کی مراد کو اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں عظیم الشان کتاب کی، وقرآن مبین، جو کہ قرآن پاک ہے کھول کے بیان کرنے والا۔ ربما یود الذین کفروا، کبھی ایسا وقت آئے گا کہ تمنا کریں گے کافر، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، آپ ان کی پرواہ چھوڑ دیجئے، کھاتے پیتے رہیں اور فائدے اٹھاتے رہے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور غفلت میں پڑے رہے امیدوں کی وجہ سے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور جب بھی ہم نے ہلاک کیا کسی بھی بستی کو تو اس کے لیے ایک مدت تھی طے شدہ۔ ما تسبق من امت اجلها، نہیں آگے بڑھ سکی کوئی امت اپنی مدت سے۔ وما یستأخرون، اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکے۔ سورۃ الحجر کا آغاز ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں بھی بالکل ابتدائی دور کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 54 ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے ہم الحمدللہ 15ویں سورت کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 14 سورتوں کا درس ہم سماعت فرما چکے۔ 99 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل اس سورت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے وہ 4 مضامین جو مکی صورتوں کا مرکزی موضوع اور مضمون ہوتے ہیں وہی زیادہ تر بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ یہ توحید کا بیان مکی صورتوں میں مرکزی موضوع اور مضمون ہے۔ نمبر 2، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا بیان، یہ اس کا مرکزی موضوع ہے۔ تیسرے نمبر پہ عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور اپنی ساری زندگی کے اعمال کا حساب، یہ مکی صورتوں کا اور بالخصوص اس صورت کا موضوع ہے۔ اور نمبر 4، قرآن کریم کی حقانیت۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اس صورت مبارکہ میں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے جزائے اعمال کا بھی ذکر کیا ہے، قانون امہال یعنی مہلت دینے کے قانون کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تذکیر بآلاء اللہ،
اللہ نے اپنی نعمتیں بھی یاد دلائی ہیں اور تذکیر بھی ایام اللہ، پہلی قومیں جو گزر چکی ان پہ آنے والے عذابوں کا بھی ذکر۔ اس سورۃ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ بھی ہے، بلکہ اس سورۃ مبارکہ کا نام حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے نام پر ہی ہے۔ الحجر ایک آبادی کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف جائے تو تبوک کے قریب یہ شہر آتا ہے الحجر۔ یہاں پر قوم سمود کے 1700 بڑے بڑے شہر آباد تھے، بہت بڑی آبادی تھی ان کی، اس زمانے کے لحاظ سے بڑی متمدن قوم تھی، ترقی یافتہ قوم تھی، معاشی لحاظ سے انتہائی مضبوط قوم تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اللہ کے احکامات سے ٹکرائے، اللہ کے نظام سے ٹکرائے، تو اللہ پاک نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اہل مکہ چونکہ عموماً سفروں میں ان علاقوں سے گزرتے تھے، ان بستیوں سے گزر کے شام میں جاتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو خاص طور پہ یاد دلایا کہ دیکھو ان اجڑے ہوئے کھنڈرات کو، کبھی یہاں بھی وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا، لیکن آج وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں نہیں مل رہے۔ تو آج اگر تم عروج پہ ہو تو ضروری نہیں کہ سدا عروج تمہارا ہی رہے گا، کبھی تم پہ بھی زوال آئے گا۔ تو لہذا عبرت حاصل کرو اور اللہ سے نہ ٹکراؤ، اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہ کرو، ان کی تسلیم کرو، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلاؤ، اسی میں تمہاری عافیت اور بقا۔ چنانچہ اس سورۃ مبارکہ کا آغاز اللہ پاک نے حروف مقطعات سے کیا، الف لام را، جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق پہلی صورتوں کے شروع میں بھی عرض کر چکا ہوں۔ بہت سے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ان کے مفہوم اور مطالب بیان فرمائے ہیں، لیکن زیادہ بہتر بات وہی ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان حروف سے اللہ کی مراد کیا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے سر بینہ و بین رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی بات ہے، کوڈ ورڈز ہے، لہذا جس کو اللہ نے نہیں کھولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھولا، تو ہمیں بھی اس کی تفتیش اور اس کی تحقیق میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان اس پہ رکھنا چاہیے، اللہ کا کلام ہے، اس پہ جو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ہے وہ ملے گا۔ اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ شاید صورتوں کے شروع میں یہ اس لیے لائے جاتے ہیں کہ انسان پہلے اپنی لا علمی کا اعتراف کرے، مانے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب انسان اپنی جہالت کا اقرار کرے گا اور پھر قرآن کو پڑھے گا تو قرآن پاک اس کے دل کے بند دروازوں کو کھولے گا۔ اور اگر پہلے سے ذہن یہ بنا ہو کہ مجھے سب پتا ہے، میں سب جانتا ہوں، مجھ سے بڑا جاننے والا کون ہے، تو پھر انسان قرآن بھی پڑھے گا تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی جہالت کا اقرار ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ ہم جاہل ہیں، ہم لا علم ہیں، ہمارا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، سب سے بڑا علم اللہ رب العزت کا علم ہے۔ اللہ اپنے اسی علم ازلی سے ارشاد فرماتے دل کا آیات الکتاب، یہ آیات ہے کتاب کی۔ دل کا اس میں اشارہ بعید کے لیے، دور کے لیے، قریب کے لیے نہیں، جبکہ آیات قرآنی قریب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اشارہ بعید
قرآن پاک کی آیات کی عظمت کی وجہ سنایا گیا۔ اگرچہ آیات کتاب قریب ہے لیکن اپنی عظمت کی وجہ سے بہت بلند آیات ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کی طرف اشارہ بعید فرمایا۔ وہ آیات یعنی وہ عظیم الشان کتاب کی عظیم الشان آیات، اور قرآن پاک کو الکتاب کے لفظ سے ذکر کیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی چیز کتاب کہلانے کی حقدار ہے تو وہ قرآن پاک ہی ہے۔ باقی سارے کے سارے علوم کتابیں وہ سب قرآن پاک سے ہی لیے گئے۔ اصل بڑی کتاب ساری کتابوں کا مرکز وہ قرآن کریم ہے، اس لیے الکتاب کا لفظ ارشاد فرما، اور آگے اس کی وضاحت فرما دی وقرآن مبین۔ وہ عظیم الشان الکتاب قرآن مبین ہے۔ مبین کا معنی بیان کرنے والا، اور بیان کہتے ہیں ہر چیز کو کھول دینے، ہر چیز کو نکھار کے سامنے رکھ دینے۔ قرآن کریم میں یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کریم ہر چیز کو نکھار کے سامنے رکھ دیتا۔ اللہ کی توحید ہو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہو، قرآن کریم کی حقانیت ہو، عقیدہ آخرت ہو، یا اپنی زندگی کے متعلق اصول و ضوابط ہو، سب چیزیں قرآن کریم نے کھول کر بیان کر دی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے بہت سارے لوگ تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، اللہ کے نظام کو لے کر چلنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹکراتے ہیں اس سے۔ لیکن فرمایا ربما یود الذین کفروا، کبھی وہ وقت آئے گا، بسا اوقات وہ ٹائم بھی آئے گا کہ کافر لوگ بھی تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے اور بعض مسلمان بھی اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو کافر مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا، آج تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل گئے، تمہیں کیا ملا ایمان لا کر، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تو رحمت الہی کو جوش آئے گا، اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم میں جتنے ایمان والے ہیں سب کو نکال دو، کوئی ایمان والا جہنم میں نہ رہے، حتیٰ کہ فرمایا جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، جو زندگی میں کبھی ایک دفعہ مجھ سے ڈرا، میرا نام لیا، اس کو بھی جہنم سے نکال۔ اور میں جب یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکالے جائیں گے اور کافر دیکھیں گے کہ ہم جو ساری زندگی اللہ کے خلاف ہی چلتے رہے، اب ہم ہمیشہ یہاں پہ رہیں گے، اور یہ مسلمان تو پھر بھی نکل کے جا رہے، اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوں، ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھا ہوتا، ایک ہی دفعہ اللہ کو یاد کیا ہوتا، تو آج اس جہنم سے ہماری بھی جان چھوٹ جاتی۔ اور بعض علماء فرماتے کہ اس تمنا کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے، دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ دنیا میں بھی بعض اوقات جب کافروں کو اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے تو پھر تمنا کرتے ہیں کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ جیسے بدر کے میدان میں جب قریش مکہ کو سخت ہزیمت اٹھانا پڑی تو بہت سارے کافر یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوں۔ جب مال غنیمت مسلمانوں کو ملا اور فتوحات ہوئی تو پھر بہت سے کافروں کے منہ میں بھی پانی آیا اور وہ بھی کہنے لگے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابھی وقت ہے، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، جو آج زد پہ ہم ہیں تو خوش گامانہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اگر آج کافر اپنی طاقت کے گھمنڈ میں بہت اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ ہم یہ ہم وہ، اللہ فرماتے ایک وقت آئے گا یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔
یہ آج کے اس دور کے لیے بھی اور ہمارے لیے، مجھے آپ کے لیے، قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت بڑی تسلی کا پیغام۔ باقی رہی یہ بات ان کی مخالفت، ان کی طاقت، ان کی قوت اور ان کی تمام تر شدوانیاں اور پروپیگنڈے، اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ذرہم، میرے محبوب چھوڑ ان کی پرواہ، کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اگر نہیں ایمان لاتے، نہیں تسلیم کرتے تو چھوڑ ان کی پرواہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ علماء فرماتے یہ اس وقت کی بات ہے جب مکی دور تھا، مسلمان کمزور تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ان کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر وہ دور آیا جب امت مسلمہ کو قوت ملی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی غالب آئے، تو پھر اللہ نے چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پھر فرمایا کہ ان کو یا تو دین قبول کرے، اسلام قبول کرے، نہیں قبول کرتے تو اسلام کا غلبہ قبول کرے، حاکمیت اسلام تسلیم کرے، اور اس بات کو مانے کہ سب کا حاکم صرف اور صرف کون؟ اللہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو منوایا، یا تو ایمان لائے، ایمان نہیں لائے تو جزیہ دیا اور آپ کے ماتحت ہو کے رہے، اور اگر یہ بھی تسلیم نہیں کیا تو پھر ان کو ارض حجاز چھوڑ کے وہاں سے بھاگنا پڑا، نکل جانا پڑا۔ تو ابتدائی دور میں یہ حکم تھا ان کی پرواہ نہ کرے، یأکلوا ویتمتعوا، کھائے پیے موجیں اڑائے، ان کو فائدے اٹھانے دیں جو اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا ویلہہم الامل، اور لمبی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ عمل، لمبی امید، یہ انسان کا دین تباہ کرنے والی چیز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس انسان کے اندر لمبی لمبی امیدیں ہوں گی اس انسان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی امیدوں کو بہت چھوٹا رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنازہ گاہ میں میت تدفین کے انتظار میں تھے، قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، آپ زمین پہ تشریف فرما تھے۔ آپ نے بیٹھے بیٹھے مٹی کے اوپر ایک نقشہ بنایا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اس کو دیکھ رہے، ایک چھڑی کے ساتھ، ایک ٹہنی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ ایک نقشہ بنایا، اس میں ایک ڈبہ بنایا آپ نے زمین کے اوپر، اور اس ڈبے کے اندر چھوٹی چھوٹی لائنیں اس کے چڑائی میں لگائی، ارزن لگائی، اور ایک لمبی لائن آپ نے تونن لگائی جو اس ڈبے سے باہر نکال دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ڈبے کے اندر انسان بند ہے، یہ محدود ہے، اس کی زندگی محدود ہے، اور یہ جو دائیں بائیں چھوٹی لکیریں ہیں یہ حوادثات ہیں جو اس کو پیش آتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ جو لمبی لائن ہے جو ڈبے سے بھی باہر نکلی ہوئی ہے یہ انسان کی امیدیں ہیں۔ زندگی کا پتہ نہیں کتنی ہے، اور امیدیں اتنی کہ زندگی سے بھی باہر نکلی ہوئی، اس سے بھی آگے جا رہی۔ میرے عزیز دوستو، اپنی امیدوں کو مختصر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے منصوبے بنتے ہیں 100 سالہ منصوبے، 50 سالہ منصوبے، اور سامان تو 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اگلے لمحے کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو کافروں کی عادت ہے کہ وہ لمبی لمبی امیدیں اور منصوبہ سازیاں کرتے ہیں۔ مسلمان تو مختصر سا اپنا کام کرتا ہے اور اس میں جو اللہ نے اس کو دے دیا اسی پہ راضی رہتا ہے۔ مسلمان کی صفت تو یہ ہے کہ اس کے اندر قناعت ہو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہے، اور مسافر بھی وہ جو راہ چلتا مسافر۔ یہ کیا لمبے لمبے منصوبے بنا رہے اپنے لیے، پھر اپنی اولاد کے لیے، پھر اولاد کی اولاد کے لیے، اور لمبی لمبی امیدیں پیدا رکھتے ہوئے، دل میں پیدا کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا۔ اس لیے پھر جب موت آتی ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی کہ میرے تو منصوبے ہی ختم ہو گئے۔ اور اگر یہی منصوبہ ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی منصوبہ نہیں، تو پھر انسان دنیا سے جاتا ہے
تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، اس کی آنکھوں میں اللہ کی محبت کا نور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں مسلمانوں کو بھی اپنی امیدیں بہت مختصر رکھنی چاہیے۔ فرمایا فسوف یعلمون، یہ کافر لوگ ان قریب جان لیں گے، ان کو لگ جائے گا پتہ۔ بعض اوقات کافر کہہ دیتے ہیں بھائی اگر تم سچے ہو تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ مسلمانوں کے دلوں میں بھی بعض اوقات آ جاتی کہ یار اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ پاک نے قانون امہال بتایا، مہلت کا قانون کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے میں نے جب بھی کسی بستی پہ ہاتھ ڈالا ہے تو ایسے نہیں کہ اچانک پکڑ لیا، ان کا میرے ہاں ایک وقت طے ہوتا ہے۔ دنیا داروں کے ہاں تو وہ اچانک گرفت آتی ہے، لیکن میرے ہاں وَلَهَا کتاب معلوم، ایک طے شدہ مدت ہوتی ہے کہ میں نے اس مقام پہ آ کے اس قوم کو پکڑنا۔ اور فرمایا جب اس کا وہ ٹائم آتا ہے تو پھر ایک لمحہ کی نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی، ایک سیکنڈ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی قوم اپنی مدت سے ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتی، وما یستأخرون، اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی۔ جیسے ایک انسان کی موت جو وقت طے ہے اسی وقت پہ آتی ہے، ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں جب کسی قوم پہ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو جو وقت اس کا طے ہوتا ہے اسی وقت اس پہ عذاب آتا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں آ سکتا۔ لہذا تمہیں بھی اس بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور ان کافروں کو بھی اس بارے میں اترانے کی ضرورت نہیں۔ جب ٹائم پورا ہوگا تو پھر ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی قرآن پاک کی یہی تعلیمات میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ ہم اللہ کے محبت کرنے والے بنے، دین والے بنے، اللہ کے دین کو، میرے عزیز دوستو یہ بات سمجھ لیں، دین اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ دنیا کے سارے کافر الٹے لٹک جائے، دین اسلام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ سوال یہ ہے کہ میرا آپ کا شمار کس میں ہوگا، ہم کس پلے میں جائیں گے؟ ہم اہل دین میں سے ہیں یا ہم اہل دین کے مخالفین میں سے ہیں؟ اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے قرآن و سنت سے اپنا تعلق جوڑیں، اہل دین سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا